احمد اویس صاحب، آپ سر خاصی دیر سے منتظر ہیں اور میں ظاہر ہے کہ آپ چاہوں گا کہ آپ اگر جواب دینا چاہیں جو گفتگو ہو رہی تھی تو جی میں تھوڑا سا جواب بالکل مختصر سا جواب دوں گا تاکہ جی آپ کے مجھے وقت کا بھی خیال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیے 2021 میں ریکارڈ سے بات کر رہا ہوں، وہ اسٹیٹ بینک کے آج بھی ریکارڈ سے آپ چیک کر لیجئے. پاکستان میں فارن ایکسچینج کی جو صورتحال تھی وہ $24 بلین کی اس وقت تھی، جو ہائیسٹ ایور ہائیسٹ تھا پاکستان کے اندر. پاکستان میں سن 2021 کے اندر $37 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی تھی، یہ ایور ہائیسٹ ہے. اور گروتھ ریٹ جو آپ کا 6.6 پلس تھا. یہ ریکارڈ کی بات میں بتا رہا ہوں. اب شہباز شریف صاحب جب جا رہے ہیں، جب آئے ہیں اور اس کے بعد وہ گھٹتا وہ 2 بلین سے بھی نیچے چلا گیا تھا. اور آئی ایم ایف کی بات کرتے تو آئی ایم ایف کے وہ جو کنڈیشنلٹی جو وہ لگا رہے تھے عمران خان نے، تو وہ انکار کر دیا تھا. اسی وجہ سے وہ اسٹرک اپ ہو گئی تھی، وہ ڈیل نہیں چلی تھی آگے. انہوں نے کہا کہ ہم تو چلے جائیں گے، جو مرضی کر جائیں. اور وہ جو آئے تھے اسحاق ڈار صاحب، جو کہتے تھے کہ میری شکل دیکھ کے ڈالر ڈر جاتا ہے اور وہ اوپر نہیں جائے گا کبھی بھی. وہ کہاں سے 300 کراس کر گیا تھا ان کے ہوتے ہوئے ڈالر. بات یہ ہے کہ حالات کو سمجھ، ہم پیچھے لکیر پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سمجھ کے ملک کے لیے جو کچھ غلطیاں ہو گئی چھوڑ دیں. آج سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور ایک بات کا پہلا تہیہ یہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے آئین کی وائلیشن نہیں کرنی، پہلی بات، اور عدالت کے حکم کی وائلیشن نہیں کرنی. یہ دو اگر یہ اس بات کے اوپر کمٹ کا ہو جائیں سارے لیڈران جو ہیں، تو اس کے بعد بیٹھ کے آپ یہ ساری سوچ بچا. دوسرا احمد صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں عوام جو ہے وہ جب کسی کو منتخب کرتے ہیں، اگر عوام منتخب کریں، اگر الیکشن شفاف ہوں تو اس میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں آپ کی جماعت سے شکوہ لوگوں کو یہ رہا، ظاہر ہے کہ آپ کے جو سربراہ ہیں ان کی مقبولیت بہت زیادہ رہی، لیکن شکوہ یہ رہا کہ 4 سے زیادہ وزراء خزانہ تبدیل ہوئے. یعنی کہ جب ایسے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے نا حکومت میں آنے کے لیے، تو اس وقت باقاعدہ شیڈو کیبنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سولوشن موجود ہے، ہمارے پاس یہ بندہ ہے، یہ آئے گا تو اس کے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے، $200 ارب وہاں سے آئیں گے، $200 ارب یہاں سے آئیں گے، اس طریقے سے چیزیں ساری سیٹ ہو جائیں گی. تو وہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے اندر کافی پریشانی ہوتی ہے. پھر جاتے جاتے جس طرح سے آپ نے کہا نمبرز کی بات کی، تو نمبرز میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ اعداد و شمار کا جسے گورکھ دھندا کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا جی ڈی پی کی گروتھ، تو وہ اس سے عام آدمی کی حالت کیا ہے وہ اس سے ظاہر نہیں ہوتی. اس کو میجر کرنے کے اور کافی طریقہ کار اور پیٹرن موجود ہیں. تو یہ اپنی غلطیاں بھی ایکسپٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. میں تو بالکل یہ پہلی بات ہی کر رہا ہوں کہ بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کوئی ان کی پی ٹی آئی کی غلطیاں نہیں تھیں، بے تحاشا غلطیاں ہوں گی. لیکن میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو بیہیویئر تھا نا، چاہے وہ اس سے پہلے 2 حکومتیں جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں، لیکن وہ ان کو الیکٹڈ گورنمنٹ تو کہہ سکتے ہو، آپ ان کو نمائندہ حکومتیں نہیں کر سکتے ہو. اگر نمائندہ حکومت ہوتی تو غریب قوم جس میں پاورٹی لائن اتنی نیچے ہے، نواز شریف صاحب یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، 2015 میں یونائٹڈ نیشن میں گئے ہیں وہ ایڈریس کرنے کے لیے، $9,500 پر ڈے پہ انہوں نے اسپیشل سوٹ لے کے رہے تھے وہاں پر، اور 100 آدمی ساتھ لے گئے تھے. اور یہ اس قوم کا پیسہ ہے جس میں 50% بلو پاورٹی لائن لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اس کو آپ نمائندہ کہیں گے وزیر اعظم؟ یہ ہماری غلطیاں تھیں، اب بھی بھول جائیں. اگر سمپل لائف آج بھی ہم اڈاپٹ کر لیں ہماری ساری لیڈرشپ مل کے، کہ جب تک قوم کی حالت نہیں بدلتی ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ ترین گاڑیوں میں بیٹھے ہوں، اعلیٰ ترین غذا کھائیں اور بڑے بڑے محلات میں رہیں. تو اب بھی سدھرنے کی طرف سے نکل جائیں گے. لیکن اب لیٹس ہوپ سو. نثار گوڑ صاحب، یہ ایک تذکرہ کیا احمد اویس صاحب نے کہ عوام کی نمائندہ حکومت آگے ان فیوچر کب تک آثار نظر آ رہے ہیں عوام کی نمائندہ حکومت آنے کے؟ پیپلز پارٹی کی خواہش اس اعتبار سے کیا ہے؟ چھوٹی سی ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں. پہلے اجلاس میں آگے بڑھ پارٹی نے کھڑے ہو کے کہا، میں کچھ بڑھ جاؤں گا 1 سیکنڈ، اس نے کہا تھا کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے ہیں. یہ مفاہمتی انداز تھا، یہ قوم کو اکٹھا ہونے کا موقع دینا چاہتے تھے ہم.
لیکن انکار ہماری طرف سے نہیں ہوا، انکار عمران خان کی طرف سے ہوا، اور پھر یہ ڈیوائڈنگ لائن بڑھتی گئی جب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے تیار نہیں تھے۔ رہی بات ایک افسوس کا مقام ہے جو پاکستان جیسے ملک میں یہ ماحول پیدا کرنا ضروری تھا لیکن نہیں ہوا۔ اب دوسرا کیا سوال تھا سر آپ کا؟ میری سادگی پہ میں جواب دے سکتا ہوں اس بھائی کو۔ آپ نے کہا سادگی کروں گا، پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا، آپ نے کہا میں گاڑی میں جاؤں گا اپنے گھر، پھر دوڑے دنوں کے بعد آپ نے کہا ہیلی کاپٹر 50 روپے فی گھنٹہ چلتا ہے، ہیلی کاپٹر میں جانا شروع کر دیا آپ نے بنی گالا۔ مثال تو آپ نے قائم کرنی تھی نا۔ پہلے ہم ذرا کچھ سوچ رہے تھے کہ واقعی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے پیچھے ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس میں آپ نے اختیار کر لیا، اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ واقعی کوئی ایسا آیا ہے جو کر دکھائے گا، لیکن دونوں دنوں کے بعد آپ بنی گالا چلے گئے، اس کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کرا دیا، بس سے پھر سب ٹھیک تھا۔ مثال آپ نے خود کہا ہے عمران خان صاحب نے، مثال اوپر سے قائم ہوتی ہے۔ اب اوپر سے قائم کرنے والا مثال خود اگر توڑ رہا ہے ساری چیزیں، کہاں ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس جس کو یونیورسٹی بنا رہے تھے؟ کہاں ہے وہ دوسری چیزیں جس کے لیے اتنی ساری لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو آپ کہتے تھے ہم پروٹوکال نہیں لیں گے؟